بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک آنے والا ہے اور اسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رمضان المبارک میں کوئی اور جمعہ نہیں آنے والا۔ پھر زندگی رہی تو اگلے سال میں اگلے رمضان میں اللہ تعالی ہمیں جمعہ عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس جمعۃ الوداع کے موقع پہ خصوصی عبادات بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ تو ان سب اعمال کے اندر ایک عمل ہے 4 رکعت نماز نفل کا عمل، اور اس 4 رکعت نماز نفل کی نیت بھی کریں اور اس کے اندر کیا پڑھنا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس 4 رکعت نماز نفل کے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے، آنے والی مصیبتوں سے اللہ حفاظت میں رکھیں گے، آنے والے بلاؤں سے اللہ حفاظت میں رکھیں گے، جو مصیبتیں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ٹال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، حادثات سے محفوظ رکھیں گے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور اس میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، کاروبار میں وسعت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو ان اعمال کے اندر ایک یہ عمل ہے جو 4 رکعت نماز نفل کا عمل ہے۔ اس کی ترتیب ایسی ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن صبح فجر کے بعد سے لے کے اور شام افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں زوال کا وقت اور جو مکروہ اوقات ہیں انہیں چھوڑ کر، یعنی طلوع آفتاب کا وقت، زوال کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت چھوڑ کے کسی بھی نماز کے ساتھ بے شک پڑھ لیں یا کسی اور وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے پہلی رکعت کے اندر اللہ اکبر، سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، اور پھر دوسری رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں، اور تیسری رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ 4 رکعتوں میں یہ 3 مرتبہ یہ صورتیں لازمی پڑھیں۔ تو اس کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی پورا سال بلیات سے حفاظت رہے گی، بیماریوں سے حفاظت رہے گی، مصیبتیں اور مشکلات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، بلاؤں کو اللہ ٹال دیں گے، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے، کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی بھی عطا فرما دیں گے۔ جب یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اسی طریقے پہ جو آپ کو بتا دیا، تو اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے ایک مخصوص تسبیح کر لینی ہے، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیات طیبہ کا ایک حصہ ہے، بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ ایک آیات کا حصہ ہے، اسے لازمی پڑھیں، بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور اس کی تعداد ہے 41 مرتبہ۔ 3 سے 5 منٹ لگیں گے نوافل پڑھنے کے بعد اس آیات مبارکہ کو بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس کو 41 مرتبہ لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جسم کے اوپر جو جادو یا جنات یا آسیب یا سایہ کے اثرات، نظر بد یا نظر حسد کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا آنے والے دنوں میں حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر بندہ نظر بد سے اور نظر حسد سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اب یہ آپ نے کب کرنا ہے؟ جمعۃ المبارک، جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع ہم کہتے ہیں، اس میں کس دن کے وقت کسی ٹائم بھی جمعہ کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، گھر میں خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور جو لوگ جہاں پر بھی ہیں وہ 4 رکعت نماز نفل اسی ترتیب سے جو آپ کو بتا دیے، پہلی رکعت میں 3 بار سورہ علم نشرح، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں، اور تیسری رکعت میں 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں،
اور یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور 41 مرتبہ یہ آیات طیبہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر کے آیات کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ڈال دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور وہ ایسے امور، ایسے کام کہ جو آپ کو مشکل نظر آتے ہیں، جو آپ کو ناممکن نظر آتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے وہ سارے کام آسان فرما دیں گے۔ جو ناممکن ہے اللہ انہیں ممکن بنا دیں گے، جو آپ کے لیے مشکل ہے اللہ اسے آسان کر دیں گے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جائز کام ہے اور میرا نہیں ہو رہا، تو آپ مخصوص اس کی نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے اور وہ خاص طور پہ اس مسئلے کی نیت کر کے پڑھنا چاہتا ہے، اپنے کسی خاص مقصد کی، اپنے خاص کام کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ اس نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ خواتین گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی رشتے کی بندش کا مسئلہ ہے اس نیت سے پڑھ لیں، کس کا رزق کا مسئلہ ہے اس نیت سے پڑھ لیں، کسی کی شادی نکاح کا مسئلہ ہے اس نیت سے پڑھ لیں، کاروبار کی نیت سے پڑھنا ہے اس نیت سے پڑھ لیں۔ تو لازمی یہ عمل کل جو دن آئے گا جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ، اس میں 4 رکعت نفل پڑھیں جو ترتیب بتلا دی، اور اس کے بعد یہ آیات طیبہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور پڑھتے وقت کوئی ایک خاص مقصد کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے، اس عمل کی برکت سے اگلے رمضان المبارک کے جمعہ تک انشاءاللہ جس نیت سے، جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور پورا فرما دیں گے۔ ایمان کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کے پڑھیں، کیونکہ وظائف کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر تب طاقت آتی ہے جب انسان کا ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ایمان اور یقین رکھ کے یہ آیات مبارکہ پڑھیں اور یہ نوافل پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔